السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو. کتنی عقل سمجھ والی بات ہے کہ ہمارے اندر جتنی مرضی خامیاں ہوں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، جتنی مرضی غلطیاں ہوں ہم غلطیاں کر کے بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم میں غلطی ہے، کہ ہمارا اپنے ساتھ تو معاملہ بڑا نرم اور شفقت والا ہے کہ ہم غلطیاں کر کے بھی اس کو غلطی نہیں کہتے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور ہم اپنی غلطیوں کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار نظر انداز کرتے ہیں اور بڑا لائٹلی لیتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، کہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ معاف ہے. اور ہاں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم کبھی اس کو غلطی تسلیم نہیں کرتے اور اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس کی غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، مطلب اس کو مشہور کر دیتے ہیں کہ اس انسان سے نفرت بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس کو نہیں بلانا، اس طرح کی باتیں، اور پتہ نہیں اس کے بارے میں کس طرح کی سوچ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو یا تو آپ خود غلطیاں کرنی چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو. غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نفرت کی حد تک پہنچ جاؤ اور اس بندے سے دور ہو جاؤ. یہ زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نفرتوں پر اتر آئیں. تو اگر اپنی غلطیوں پر درگزر کر سکتے ہو یا نظر انداز کر سکتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرو، ان کو اچھالو مت. ہمارا دین ایسا سبق نہیں دیتا. ہمارا دین تو خیر والے معاملے بتاتا ہے، محبت والے معاملے بتاتا ہے، معاف کرنے والے معاملے بتاتا ہے، اور غلطیوں پر درگزر کرنا سیکھو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. پھر یہ زندگی آسان ہوگی، آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی. تو معاف کرنا سیکھیں. بڑے بڑے خاندانوں میں باتیں اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعض خاندانوں میں بڑے سخت دل لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی خاندان میں جھگڑا ہو جائے یا غلطی تو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے چچا کے گھر نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، اور میرے مرنے کے بعد ان سے ملنا نہیں. یہ کیسی وصیت کر رہے ہو آپ؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنیاں مٹانے آئے اور آپ دشمنیاں بڑھانے کی بات کر رہے ہو. اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں تو رشتہ داری نہیں کاٹنی چاہیے. آپ اس جرم کو ایسا سمجھیں کہ ابھی شب بارات گزری اور ابھی شب قدر آ گئی. آپ ہر سال شب بارات، شب قدر کے فضائل سنتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، مگر جو مجرم ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے. جو کسی سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کا نام سیر فہرست ہوگا. ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے اور درگزر نہیں کرتے. ان میں سے زیادہ لوگ یہ ہوتے ہیں رشتہ داری کاٹنے والے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سب بخشے جائیں گے، مگر یہ مجرم نہیں بخشا جائے گا. اس میں ہم سب شامل ہیں. تو آپ دوستی کریں، دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کریں، انہیں معاف کریں. جس طرح ہم خود سے محبت کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتے، اسی طرح دوسروں کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالیں، ان کو نظر انداز کریں، اور خود میں اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں. اگر آپ ارادہ کر لیں یا درگزر کرنے کا سوچ لیں تو یقین کریں میرا رب آپ کا ساتھ ضرور دے گا، وہ بھی خیر کے کام میں. جب بھی کوئی بھلائی یا خیر کے کام کا ارادہ آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں مل جل کر، بھائی بھائی بن کر، بغض، کینہ، حسد کو بلاتے ہوئے
غلطیوں پر درگزر کرتے ہوئے آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں۔ ہمارا دین اسلام تو ہمیں ہمیشہ محبت کا درس ہی دیتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کے رویوں اور سلوک اور ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے ان لوگوں سے ملنا، یہ میرے اللہ پاک کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں جن میں اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ معاف کرتے ہیں ان کو میرے اللہ پاک معاف کریں گے، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے، کہ اللہ پاک ہم پر کرم کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ساری خطائیں غلطیاں معاف کرے اور میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، مگر میں خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ یہ کیسی دعا ہے؟ پہلے بندوں کو تو معاف کرو، پھر میرے اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب تو کریم ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تو رحیم ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے اللہ، تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، میرے جرموں کو معاف کر دے۔ آپ معاف کرنا شروع کرو گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کا قتل کیا تھا۔ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہی تھیں، اس نے آپ کے نیزہ مارا، آپ گر گئیں اور شدید بیمار رہنے کے بعد آپ وصال کر گئیں، اور وہی کافر چہرے پر نقاب ڈال کر ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں اور کتنی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پر نقاب ڈالا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کافر کو کہ چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں کہاں بھولتی ہیں؟ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں، ماموں کیوں نہیں، تائی کو کیوں معافی نہیں مل سکتی؟ اس لیے معاف کرنا سیکھیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اگر بدلہ لینا بڑا ہوتا تو اللہ کے محبوب بدلہ لیتے، معاف نہ کرتے۔ مکے والوں نے ہمارے نبی پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، مگر آپ نے ہمیشہ ان کی غلطیوں پر درگزر انہیں معاف کیا۔ اسلام میں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں اور لوگوں کو معاف کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی مجھے معاف کرے تو ہی میں اس کو معاف کروں گا، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ مزہ تو تب ہے کہ اگلے کی غلطی ہے تو پھر بھی آپ اس کو معاف کرتے ہو، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں تو صحابہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کافر ہے اور دشمن کا بیٹا ہے۔ فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، اب تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ وہ پہلے کی بات اور تھی، اب استقبال کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ معاف کریں، اور چوتھی بات جب کوئی معافی مانگنے آ جائے پھر اس کو معاف کر دیں، اس کی غلطیوں پر درگزر کر لیں۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں، ہمارا ماحول بڑا عجیب ہے کہ پھر اگر گھر بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو واپس کر دیا، مجھے منگنی پہ نہیں بلایا اس لیے ہم نے نہیں آنا، یہ وہ۔ منگنی پر کیا آنا ضروری تھا؟ جب گھر والے کا دل کرے جس موقع پر بھی بلائے، پھر وہ ساری برادری کو لے کر گیا اور رشتہ دار کہتے ہیں ہم آئیں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض نظر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اسے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، فرمایا اگر معاف نہیں کرنا تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے، میں نے جام نہیں پلانا۔
مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں بھی میں جام نہیں پلاؤں گا میرے ہاتھوں سے، اور تو جب معافی مانگے تو فوراً معاف کر دے۔ اور معافی بندے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی۔ آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے ساتھ کہ فوتگی ہو گئی، ایک شخص فوت ہو گیا، کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کا ماموں، لیکن لڑائیاں بڑی ہیں، بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال بھی کر گیا۔ جناب آتے ہیں سیدھے جنازگاہ میں، اس کو نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازہ پڑھا اور لوٹ گئے کہ اتنی نفرت کہ مرنے والا تو مر گیا، ہم پھر بھی اس پہ درگزر نہیں کر رہے، اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ایک صحابہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، فرمایا اسے معاف کر۔ اس نے کہا کتنی بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے معاف کر۔ پھر کہا حضور کتنی بار؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی بار تیرا رب تجھے معاف کر دیتا ہے اتنی بار تو بھی اسے معاف کر۔ بار بار تجھے معاف کرتا ہے تیرا رب، تو بھی اسے بار بار معاف کر۔ سوچ ذرا، تیرا رب قادر ہے، تجھ پہ ہم شرمندہ ہیں۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کرنا سیکھیے، وہ ذات پاک معاف کر سکتی ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کر رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس نے کہا کہ جا تجھ کو معاف کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ دوسرا، کہہ دے کہ ڈر کر معاف کر دیا، کہا وہ کہہ دے مگر میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں عزت کم نہیں ہوگی کہ اپنے رب سے اسے عزت لے کر ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیری بات جب کوئی شخص سوال کرے، دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی مانگنے لگ جاتا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو بچپن سے مانگتے ہیں وہ بڑھاپے تک مانگتے رہتے ہیں، تو لوگوں کی غلطیوں پر درگزر معاف کرنا سیکھیں۔ تو آئیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ پاک آپ سب پر اور مجھ پر بھی اپنی نظر کرم فرمائے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو میرے اللہ پاک کو پسند ہیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔